ہے کہ عموماً جس انسان کے پاس مال آ جاتا ہے اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ دنیا والوں کو میں اپنی حیثیت دکھاؤں گا۔ یہ اچھا جذبہ نہیں ہے۔ دنیا والوں کو میں حیثیت دکھاؤں گا اپنی، گھر کی شادی آئے اپنی حیثیت دکھاؤں گا شادی میں، عید آئے اپنے بچوں کو ایسا پہناؤں گا اڑاؤں گا، پورے خاندان کو میری حیثیت دکھاؤں گا۔ کوئی بھی خوشی کا موقع ہے، یاد رکھو یہ مزاج، یہ ذہنیت کہ دنیا کو میں اپنی حیثیت دکھاؤں گا، یہ اچھی ذہنیت نہیں ہے، متکبرانہ ذہنیت ہے۔ اسی سے انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے حاسدین پیدا کر لیتا ہے، اپنے دشمن پیدا کر لیتا ہے۔ جو اپنے مال اور اپنے دولت کی جتنی نمائش کرتا ہے، جتنا دکھاوا کرتا ہے، سماج اور سوسائٹی میں اس کے اتنے ہی حاسدین پیدا ہوتے، اتنے ہی دشمن پیدا ہوتے ہیں۔ قارون کو یہی شوق چڑھایا تھا، اپنی حیثیت دکھاؤں گا۔ یہی وجہ ہے بن سور کے اپنے قدم حشم نوکر چاکر لے کر وہ اپنی بستی میں سڑکوں پہ گھومنے کے لیے نکلا تھا۔ یہی جذبہ تھا کہ دنیا والوں کو میں اپنی حیثیت دکھاؤں گا، اور آخر آپ نے دیکھا یہی جذبہ اسے لے ڈوبا، یہی جذبہ اسے لے ڈوبا، اور دیکھتے ہی دیکھتے عذاب الہی کا لقمہ بن گیا۔ اپنی نعمت کو چھپاؤ، اپنی نعمت کو چھپاؤ، اللہ نے جتنا بھی آپ کو نوازا ہے چھپاؤ، اپنی ذات پہ خرچ کرو، اللہ کے بندوں پہ خرچ کرو، بلا ضرورت دکھاوا مت کرو۔ اپنی حیثیت دکھانے کا جذبہ یہ اچھا اور مثالی جذبہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے حضرات ایک بہت بڑا سبق اس واقعے سے یہ بھی ملتا ہے کہ دنیا میں علم وہ واحد دولت ہے، علم وہ واحد دولت ہے جو انسان کو مادہ پرستی کے فتنے سے بچاتی ہے۔ علم والا ہی سمجھتا ہے کہ مال کیا ہے، علم والا ہی جانتا ہے کہ مال کی حقیقت کیا ہے، مال کی حیثیت کیا ہے۔ دیکھو جس وقت قوم بنو اسرائیل کے دنیا دار قارون کو بڑے نصیب والا کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتیا، قارون کو جو دولت ملی ہوئی ہے کاش کہ ہمیں بھی مل جائے، بڑے نصیب والا ہے۔ اس وقت علم والوں نے نصیحت کی، علم والوں نے سمجھایا علم وہ قیمتی دولت ہے، علم وہ قیمتی سرمایہ ہے۔ آپ کتاب و سنت کو جتنی گہرائی کے ساتھ پڑھیں گے، کتاب و سنت کا علم جتنی گہرائی کے ساتھ حاصل کریں گے، دنیا میں آپ کی نظروں میں علم سے بڑی کوئی اور دولت نہیں ہوگی، علم سے بڑا کوئی اور انعام نہیں ہوگا، علم سے بڑا کوئی اور سرمایہ نہ ہوگا۔ علم حاصل کرو، علم ہے جو مال کے فتنے سے بچاتا ہے، علم حاصل کرو جو مادہ پرستی کے فتنے سے بچاتا ہے، علم حاصل کرو، آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ دنیا اپنے خزانوں سمیت آ جائے اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ جیسے لسان نبوت نے فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ لما سقى منها کافرا شربة ماء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کی حیثیت اگر اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اس دنیا کی قیمت اگر اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اس دنیا میں کبھی وہ کسی کافر کو یہ گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ وہ اس لیے دیتا ہے، وہ اس لیے نوازتا ہے نافرمانوں کو کہ دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ حیثیت دنیا کی، یہ قیمت مال کی، یہ صرف علم والا جان سکتا ہے۔ علم ہے جو مال اور مادہ پرستی سے دھوکہ کھانے سے انسان کو بچاتا ہے، اور دنیا کی ظاہری زیب و زینت، چمک دمک اور رونق سے وہ انسان خود بچتا ہے اور دوسروں کو بھی بچاتا ہے۔ اور حضرات ایک بہت بڑا سبق قارون کے واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دولت پانے کے بعد اگر ہم اس کا صحیح استعمال نہیں کریں اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ دولت پانے کے بعد اگر ہم نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا اس دولت کا انجام بہت برا ہوگا۔ آخرت میں جو ہوگا ہی، دنیا میں انجام برا ہوگا۔ اگر دولت کا ہم نے صحیح استعمال نہیں کیا، دولت میں واجب ہونے والے حقوق ہم نے ادا نہیں کیے، غریبوں کا حق ادا نہیں کیا، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کیے، یہ مال عذاب بنے گا اور بھیانک انجام اس سے پیدا ہوں گے۔ ہماری اولاد بگڑے گی، ہمارے اخلاق بگڑیں گے، گھر کا ماحول بگڑے گا، اور انسان اس مال کی وجہ سے ایسے مشکلات اور مسائل سے دوچار ہوگا کہ زندگی میں کسی لمحے چل کے وہ یہ تمنا کرے گا، ہر جانب سے مسائل میں گھرا ہوا، مشکلات سے گھرا ہوا، ٹینشنوں میں الجھا ہوا، پریشانیوں میں گھرا ہوا، وہ تمنا کرے گا کہ کاش یہ دولت چھن جائے، مجھے ان مصیبتوں سے آزادی مل جائے، کاش کہ یہ دولت چھن جائے، ان ٹینشنوں سے آزادی مل جائے۔ یاد رکھو دولت کا صحیح استعمال نہ ہونے کی صورت میں آخرت سے پہلے دنیا میں دولت کا انجام بہت برا ہوگا۔ اور ایک بہت بڑا سبق جو اس واقعے سے ملتا ہے وہ یہ کہ یاد رکھو
दुनिया में सिर्फ पाना ही नेमत नहीं है, दुनिया में सिर्फ पाना ही नेमत नहीं है, दुनिया में खोना भी एक बड़ी नेमत है। इंसान चाहता है कि उसे माल मिले, दौलत मिले, ओहदा मिले, मनसब मिले, इज्जत मिले, शोहरत मिले, और इन सब के लिए बड़ी कोशिशें करता है। लेकिन जब माल आता है, दौलत आती है, ओहदा आता है, इज्जत आती है, शोहरत आती है, ये सब चीजें कभी तन्हा नहीं आती, अपने साथ बड़ी आजमाइशों को लेके आती हैं। ये सब चीजें अपने साथ बड़े इम्तिहानात को लेके आती हैं। कभी कभार कोई ओहदेदार इंसान अपने ओहदे की वजह से ऐसे टेंशनों में घिरता है, कभी वो आरज़ू करता है काश कि ये ओहदा मुझे न मिला होता, और कभी मालदार इंसान अपने माल की वजह से ऐसी मुसीबतों से दो चार होता है, वो आरज़ू करता है काश कि मुझे ये माल ना मिला होता। दुनिया में पाना ही नेमत नहीं है, दुनिया में बसा औकात खोना भी एक नेमत है। बकौल कसे हर चीज का खोना भी बड़ी दौलत है, हर चीज का खोना भी बड़ी दौलत है, बेफिक्री से सोना भी बड़ी दौलत है। इफलास ने सख्त मौत आसान कर दी, दौलत का न होना भी बड़ी दौलत है। हजरात, आपने देखा कि वो कौम के बनो इसराइल के वो दुनियादार इंसान जिन्होंने कल कारून की दौलत की तमन्ना की थी, कारून के माल की तमन्ना की थी, उसे बड़े नसीब वाला इंसान समझा था। आज जब वो धसा दिया गया तो क्या कह रहे हैं? लौला अम्मन्नल्लाहु अलैना लखसफ़ बिना, अल्लाह का एहसान है कि उसने हमें माल दिया नहीं, अल्लाह का करम है कि उसने हमें ये इस दौलत से महरूम रखा। अगर यही दौलत हमें मिली हुई होती तो शायद हमारा भी अंजाम आज यही होता जो आज हम देख रहे हैं। इसलिए याद रखो, ये अल्लाह की हिकमतें हैं, ये उसकी मशीयतें हैं कि वो किसको दे और किसको ना दे, किसको नवाजे और किसको महरूम रखे। वो दे तो भी उसकी हिकमत है, वो ना दे तो भी उसकी हिकमत है। जिसके नसीब में जो आया उस पर राजी रहना, उस पर क़िनाअत करना, उस पर बस करना, ये मोमिनाना किरदार है। बड़े अजीम सबक हैं, इस तरह के बड़े अजीम वाक़ियात हैं जो कारून के इस वाक़े से हमें मिलते हैं। खुसूसन हमें वो अफराद जिन्हें माल मिला हुआ है, दौलत मिली हुई है, माल की आज़माइशों से, माल की इन फितनों से खुद को बचाएं और अपनी आने वाली नस्लों को बचाने की फिक्र करें। दुआ है रब्बुल आलमीन से अल्लाह ताला हमारे लिए हमारी दौलत को